بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنرل نالج کے باقاعدہ لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے 2024 کا پرچہ نمبر 2 کرنا ہے۔ پہلا پرچہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ تو پرچہ نمبر 2 کا سب سے پہلا سوال ہے When was the 18th amendment passed from National Assembly؟ کہ پاکستانی آئین میں 18ویں ترمیم کا بل اسمبلی میں قومی اسمبلی میں کب پاس کیا گیا؟ تو پاکستانی آئین میں 18ویں ترمیم جو ہے وہ اپریل 2010 میں پاس ہوئی، اور اس وقت جو پاکستان کے صدر تھے وہ آصف علی زرداری تھے۔ اس ترمیم کے تحت صدر نے اپنے تمام اختیارات جو تھے وہ پارلیمان کو دے دیے تھے، اور زیادہ تر اختیارات وزیر اعظم کے حصے میں آئے۔ وفاق سے اختیارات لے کر صوبوں کو دیے گئے، اور اسی ترمیم میں پاکستان کے شمالی مغربی سرحد یعنی صوبے کا نام تبدیل کر کے خیبر پختونخوا بھی رکھا گیا تھا۔ کویسچن نمبر 2 ہے How many wars fought between Pakistan and India؟ یعنی پاکستان اور انڈیا کے درمیان کتنی جنگیں لڑی گئیں؟ تو ابھی تک پاکستان اور انڈیا کے درمیان کل 4 جنگیں لڑی گئیں۔ پہلی جنگ 1947 کی، دوسری جنگ 1965 کی، تیسری جنگ 1971 کی، اور چوتھی جنگ 1999 میں لڑی گئی۔ کویسچن نمبر 3 ہے The Shimla Deputation of 1906 was led by؟ کہ شملہ وفد کی قیادت کس نے کی تھی؟ تو شملہ وفد کی قیادت 1906 میں سر آغا خان سوم نے کی تھی۔ شملہ وفد 35 اراکین پر مشتمل تھا، اور اس وفد نے 1 اکتوبر 1906 کو شملہ کے مقام پر وائسرائے لارڈ منٹو سے ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو سیاسی نمائندگی کا حق دلانا اور ان کے حقوق کی نشاندہی کرنا تھا، اور برطانوی حکومت سے مسلمانوں کے حقوق کے لیے بات چیت کرنا تھا۔ اگلا کویسچن ہے مجلس شورا واز اسٹیبلشڈ ان؟ کہ مجلس شورا کا قیام کب عمل میں آیا؟ تو مجلس شورا کا قیام 1981 میں عمل میں آیا تھا، اور مجلس شورا کو صدر ضیاء کی حکومت میں قائم کیا گیا تھا۔ 24 دسمبر 1981 میں مجلس شورا کا قیام عمل میں آیا تھا۔ کویسچن نمبر 5 ہے The dark green field in the flag of Pakistan represent؟ کہ پاکستانی جھنڈے میں سبز رنگ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ 2 رنگوں پر مشتمل ہے، ایک رنگ سفید ہے اور دوسرا سبز ہے۔ سفید رنگ جو ہے وہ غیر مسلم کی تعداد کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سبز رنگ جو ہے وہ مسلم اکثریت کو ظاہر کرتا ہے، اور سبز رنگ خوشحالی کی علامت بھی ہے۔ پاکستانی جھنڈے کا ڈیزائن جو ہے وہ امیر الدین قدوائی نے تیار کیا تھا، اور اس جھنڈے میں چاند اور تارا جو ہے وہ روشنی اور علم کی علامت بھی ہے۔ تو ڈارک گرین فیلڈ ان دا فلیگ آف پاکستان ریپرزینٹ مسلم میجورٹی، اے آپشن۔ کویسچن نمبر 6 ہے دا فیمس بک دا ڈاٹر آف دا ایسٹ از ریٹن بائی؟ کہ یہ مشہور کتاب دا ڈاٹر آف دا ایسٹ کس نے لکھی؟ تو ڈاٹر آف دا ایسٹ یہ دراصل آٹو بایوگرافی ہے بے نظیر بھٹو کی، یعنی ان کی خود نوشت ہے۔ بے نظیر بھٹو وہ واحد پاکستانی خاتون ہیں جنہوں نے بطور وزیر اعظم خدمات سر انجام دی۔ 1953 میں یہ پیدا ہوئی تھیں، اور 2007 میں یہ شہید ہوئی تھیں، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے The tenure of government of Benazir Bhutto for second time was؟ کہ دوسری دفعہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم کب بنی اور کب تک ان کا جو ہے وہ دور حکومت رہا؟ تو بے نظیر بھٹو 2 دفعہ وزیر اعظم رہی پاکستان کی۔ پہلی دفعہ 1988 سے 1990 تک وزیر اعظم رہی، جبکہ دوسری دفعہ 1993 سے 1996 تک یہ بطور وزیر اعظم خدمات سر انجام دیتی رہیں۔ تو آپشن
1993 ٹو 1996. اس سوال کے مطابق انہوں نے دوسری دفعہ کا پوچھا ہوا کہ دوسری دفعہ کتنے عرصے تک یہ وزیر اعظم رہیں. کویشچن نمبر 8 ہے COP held in 2021 was. کہ COP اصل میں پہلے تو یہ چیز سمجھیں کہ COP ہے کیا. تو یہ یونائٹڈ نیشنز کلائمیٹ چینج کانفرنس تھی ایک، یعنی جو ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ایک کانفرنس یونائٹڈ نیشن نے کی تھی، اس کو ہم COP کے نام سے جانتے ہیں. تو یونائٹڈ نیشنز کلائمیٹ چینج کانفرنس 26 سیشن تھا اس کا، اور یہ کانفرنس UK کے شہر گلاسکو میں منعقد ہوئی تھی. تو COP held in 2021 کے یونائٹڈ نیشن کلائمیٹ چینج کا جو کانفرنس تھی وہ کتنی کانفرنس تھی؟ تو یہ COP 26 یعنی 26 سیشن تھا اس کا 2021 میں. اگلا سوال ہے سینونیم آف سرپٹیشیس، کہ سرپٹیشیس کا جو ہے وہ سینونیم کیا ہے، یعنی اس کا مترادف کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ، اور اس کا مترادف یہاں پر بی آپشن ہے، یعنی سیکریٹ، کسی چیز کو چھپا کے رکھنا. کویشچن نمبر 10 ہے پنجاب گورنمنٹ فارم اے باڈی فار پروٹیکشن آف وومن نیمڈ ایز، کہ پنجاب حکومت نے خواتین کے تحفظ کے لیے ایک ادارہ قائم کیا تھا، اس ادارے کا نام کیا ہے؟ تو اس ادارے کا نام ہے پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی. پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی یہ ایک ایکٹ بھی ہے جو 2017 میں پیش کیا گیا تھا، اور اس ایکٹ میں خواتین کو گھریلو، جسمانی، نفسیاتی، معاشی اور سماجی ظلموں اور ناانصافی سے اور تشدد سے بچانے کے لیے یہ ایکٹ جو ہے وہ 2017 میں نافذ کیا گیا تھا، اور اسی نام سے یہ ادارہ بھی قائم کیا گیا، یعنی پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ایکٹ 2017. کویشچن نمبر 11 ہے The power generation capacity of proposed کالا باغ ڈیم از، کہ اگر کالا باغ ڈیم تعمیر ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کتنے میگا واٹ بجلی ہمیں مل سکتی ہے؟ تو اس کی جو جنریشن کیپیسٹی ہے وہ 3600 میگا واٹ ہے. یا جو ہے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر جو ہے وہ ضلع میاں والی میں شروع ہے، لیکن یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا، اور اگر یہ ڈیم تعمیر ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں 3600 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے. کویشچن نمبر 12 ہے The first head of the state who visited Pakistan after independence was، کہ وہ کون سا پہلا صدر تھا جو پاکستان بننے کے بعد جس نے پاکستان کا دورہ کیا تھا؟ تو یہ انڈونیشیا کے صدر سکرینو تھے، جنہوں نے 1948 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا. کویشچن نمبر 13 ہے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی میکس سرپرائز اسٹاپ اوور ان پاکستان فار فرسٹ ٹائم ان، کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک اچانک سے ایک دورہ کیا تھا پاکستان میں. اسٹاپ اوور کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی اور جگہ پر جا رہے ہیں اور رستہ تبدیل کر کے آپ کسی اور جگہ پر چند لمحوں کے لیے قیام کریں. تو یہ اچانک جو دورہ تھا یہ نریندر مودی نے 25 دسمبر 2015 کو لاہور میں کیا تھا، اور اس وقت یہ کابل سے واپسی پر انڈیا جا رہے تھے، لیکن طیارہ جو ہے وہ لاہور میں لینڈ کیا، اور وزیر اعظم نواز شریف سے انہوں نے ملاقات کی تھی. کہا جاتا ہے کہ اسی 25 دسمبر 2015 کو نواز شریف کی سالگرہ کا دن بھی تھا، اور اسی دن ان کی نواسی کی شادی کے موقع پر یہ سرپرائز وزٹ مودی نے کیا تھا. اگلا سوال ہے The real name of نواب محسن الملک was، کہ نواب محسن الملک کا اصل نام کیا تھا؟ تو ان کا اصل نام سید مہدی علی ہے، جبکہ محسن الملک ان کا خطاب تھا. محسن الملک 1817 میں پیدا ہوئے. ملازمت کے دوران انہوں نے قانون سے متعلق 2 کتابیں بھی لکھی تھی، جس کی وجہ سے انگریز حکومت نے ان کو بہت سراہا. سر سید کے انتہائی قریبی دوست تھے، اور علی گڑھ میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. انہیں سر سید کا دستے راست بھی کہا جاتا ہے. 1907 میں شملہ میں ان کا انتقال ہوا، لیکن انہیں علی گڑھ میں سر سید احمد خان کے پہلو میں ہی دفنایا گیا تھا. نیکسٹ کویسچن ہے The residential imperial tower located in،
کہ یہ ایک ٹاور ہے جس کا نام امپیریل ٹوین ٹاور ہے. یہ کہاں پر، اور یہ ایک رہائشی ٹاور ہے، یہ کہاں پر واقع ہے؟ تو یہ ٹاور انڈیا میں ہے. 2005 میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا اور 2010 میں یہ مکمل ہوا تھا. رہائشی ٹاور ہے، ممبئی میں ہے اور انتہائی بلند و بالا رہائشی عمارتیں ہیں. یہ 2 عمارتیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں اور جدید طرز تعمیر کا یہ شاہکار عمارتیں ہیں. تو ریزیڈینشیل امپیریل ٹوین ٹاور لوکیٹڈ ان انڈیا. کویسچن نمبر 16 ہے ایتھنز از دا کیپٹل آف وچ آف دا فالوئنگ کنٹریز. کہ ایتھنز جو ہے وہ کس کنٹری کا دارالحکومت ہے؟ تو ایتھنز جو ہے وہ گریک کا دارالحکومت ہے اور یہ شہر جو ہے دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے. اس شہر کا نام دیوی ایتھینا کے نام پر رکھا گیا تھا اور ایتھینا کو شہروں کی دیوی بھی کہا جاتا تھا. تو ایتھنز جو ہے وہ گریک کا دارالحکومت ہے. کویسچن نمبر 17 ہے دا ٹائٹل Ambassador of Hindu-Muslim Unity was given to محمد علی جناح by. یہ Ambassador of Hindu-Muslim Unity کا خطاب محمد علی جناح کو کس نے دیا تھا؟ تو یہ خطاب قائد اعظم محمد علی جناح کو سروجنی نیدو نے دیا تھا اور یہ خطاب تب دیا گیا تھا جب قائد اعظم 1916 میں لکھنؤ میں گئے تھے اور کانگریس اور مسلم لیگ دونوں پارٹیوں میں مفاہمت کی فضا انہوں نے پیدا کی تھی اور دونوں پارٹیوں سے مل کر انہوں نے، ان کے حکمران سے، ان کے قائدین سے مل کر انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ یہ ہندو مسلم دونوں کے اتحاد کے لیے یہ پارٹیز کام کریں. تو برطانوی حکومت سے انہوں نے اپنے حقوق کے لیے بات بھی کی تھی. یوں دونوں جماعتیں جو تھی وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی. دونوں نے اس چیز پر جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا تھا اور اسی کوشش کو سراہتے ہوئے سروجنی نیدو نے انہیں امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا خطاب بھی دیا تھا. کویسچن نمبر 18 ہے وچ آف دا فالوئنگ از دا فنکشن آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. کہ ان میں سے وہ کون سا فنکشن ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کام کرتا ہے؟ تو اس کا مین فنکشن ریگولیٹ مانیٹری پالیسی، یعنی کہ روپے پیسے کی جو ہے وہ ادھر ادھر کرنا، اس کی جو ہے وہ ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جب پیسے جاتے ہیں اس کی رد و بدل کو دیکھنا، اکاؤنٹس کو مینیج کرنا. تو مانیٹری پالیسی جو ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کا فنکشن جو ہے وہ اسٹیٹ بینک پرفارم کرتی ہے. اسٹیٹ بینک کا قیام آپ سب جانتے ہیں کہ 1 جولائی 1948 کو عمل میں آیا تھا اور اس کا افتتاح قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا اور اسٹیٹ بینک کے جو موجودہ گورنر ہیں وہ جمیل احمد ہیں. کویسچن نمبر 19 ہے معین اختر واز فیمس ان دا فیلڈ آف. کہ معین اختر ان میں سے کون سی فیلڈ ہے جس میں مشہور تھے؟ تو یہ کامیڈین تھے، مزاح نگار تھے. 1950 میں پیدا ہوئے اور 2011 میں ان کا انتقال ہوا تھا. ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. ٹیلی ویژن، ڈرامہ، فلم، سٹیج، مزاحیہ اداکاری میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور 45 سال تک یہ شوبز انڈسٹری سے منسلک رہے. تو معین اختر ایک کامیڈین تھے. کویسچن نمبر 20 ہے ویئر از نوٹرے ڈیم کیتھیڈرل. کہ نوٹرے ڈیم کیتھیڈرل جو ہے یہ عمارت، یعنی یہ ایک چرچ ہے اور یہ کہاں پر واقع ہے؟ تو یہ چرچ پیرس میں ہے. ایک قدیم چرچ ہے جسے 15ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور یہ اپنے سائز اور طرز تعمیر کی وجہ سے ایک مشہور چرچ ہے. کویسچن نمبر 21 ہے کوبے برائنٹ واز ڈائڈ ان ہیلی کاپٹر کریش ان. کوبے برائنٹ جو ہے وہ ہیلی کاپٹر کریش میں کس جگہ پر ان کا انتقال ہوا تھا؟ تو ان کا یہ جو ہیلی کاپٹر تھا یہ کریش ہوا تھا کیلیفورنیا کے مقام پر. کوبے برائنٹ امریکن باسکٹ بال پلیئر تھے. 1996 سے 2016 تک یہ باسکٹ بال کے پلیئر رہے. 26 جنوری 2020 میں کیلیفورنیا کے مقام پر ایک طیارے کے حادثے میں یہ ہلاک ہوئے اور اس طیارے میں کہتے ہیں کہ ان کی 9 سالہ بیٹی اور دیگر فیملی کے کچھ ممبران بھی تھے، یعنی کل 9 ممبران تھے اس طیارے میں.
اور یہ سب جو ہیں وہ ایک باسکٹ بال کے ٹورنامنٹ کے سلسلے میں جا رہے تھے، راستے میں طیارہ حادثے کا شکار ہوا اور تمام افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ کویسچن نمبر 22 ہے ڈیموگرافک ٹرانزیشن ماڈل واز گیون بائی، کہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن کا ماڈل کس نے پیش کیا؟ تو یہ ویرن تھامسن ہیں جنہوں نے یہ ماڈل پیش کیا تھا۔ ڈیموگرافک اصل میں ڈیموگرافی میں ہم انسانی آبادی میں شرح پیدائش اور شرح اموات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب ہم ڈیموگرافی ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم معاشی، سماجی اور ٹیکنالوجیکل ان ذرائع کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو انسانی آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ سماجی فلاح و بہبود میں بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ڈیموگرافک ٹرانزیشن کا ماڈل سب سے پہلے ویرن تھامسن نے 1929 میں پیش کیا تھا۔ کویسچن نمبر 23 ہے اینٹونیم آف کوئل۔ کوئل کا آپ نے متضاد بتانا ہے، تو کوئل لفظ کا مطلب ہوتا ہے روکنا، یعنی کسی مسئلے میں کسی کو روکنا، اس کو کام ڈاؤن رکھنا، اس کو پرسکون رکھنا کہ الجھے نہیں۔ اب اس کا متضاد جو ہے وہ انسائٹ ہے۔ انسائٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بھڑکانا۔ کویسچن نمبر 24 ہے You scratch my back and I will scratch yours۔ اس proverb کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے if you do me a favor I will return it۔ اگر آپ میری کسی مسئلے میں مدد کریں گے تو میں بھی آپ کو اس کا جو ہے وہ بدلہ دوں گا، یعنی ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کویسچن نمبر 25 ہے اسغابت از دا کیپٹل آف۔ اسغابت جو ہے وہ کس کا دارالحکومت ہے؟ تو یہ ترکمانستان کا دارالحکومت ہے، اور یہ شہر سفید ماربل سے بنی عمارتوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ترکمانستان کی کرنسی کا نام منات ہے، اور ترکمانستان تقریباً 93% مسلم آبادی پر مشتمل ایک ملک ہے۔ تو اسغابت جو ہے وہ ترکمانستان کا کیپٹل ہے۔ جی سر۔ میم جنرل نالج کے سوالات مکمل ہو چکے ہیں، آپ سلائڈ چینج کر لیجئے۔